لیکن مجھے یہ علامہ شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان وہ تحریر فرما رہے کہ میں نے دیکھا کہ جو عجیب چیز دیکھی کہ جب وہ لوہے کی اس کو آگ کی بھٹی میں لوہے کو ڈالتا ہے اور لوہا بالکل سرخ ہو جاتا ہے تو اسے کسی وسیلے سے نہیں پکڑتا، کسی کپڑے سے، کسی لوہے سے نہیں پکڑتا، بلکہ اس جلتی ہوئی بھٹی میں، آگ کی بھٹی میں سرخ لوہے کو پکڑتا، اسے کوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ جب میں نے پوچھا تو اس نے جواب دینے سے گریز کیا، تأمل کیا، یہاں تک میں بہت دیر بیٹھا رہا اور میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے جواب دے، لیکن اس نے مجھے جواب نہیں دیا۔ اور جب کافی وقت گزر گیا اس نے سوچا کہ چلا جائے گا، کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو جواب نہیں دی اور آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا، لیکن میں نے کہا کہ اس وقت تک تمہاری دکان نہیں چھوڑوں گا، تمہارا کارخانہ، جب تک کہ تم مجھے بتائے گا نہیں کہ اس میں وجہ کیا ہے، راز کیا ہے۔ اور بالآخر جب میں نے مجبور کیا تو اس نے اس شرط پہ مجھے بتایا کہ میری زندگی میں یہ راز کسی سے ذکر نہ کرنا۔ شیخ عباس قمی نے تحریر کیا کہ کیا ہوا کہ ایک روز میں اسی طرح سے اپنے اس کارخانے میں کام کر رہا تھا، اور جب میں کام کر رہا تھا اسی اثناء میں گرمیوں کی ایک دوپہر میں ایک خاتون میرے کارخانے میں آئی، میری کارگاہ میں جہاں میں یہ کام کر رہا تھا آئی، اور مجھ سے اس نے مدد کی خواہش کی۔ اور جب اس نے مدد کی خواہش کی کہ میرے گھر میں فاقہ ہے، میں بہت مفلوق الحال ہوں، میرے بچے بھوک سے مرے جا رہے ہیں اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں بیوہ ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا، تو کہا جب میری اس کے چہرے پر نگاہ پڑی تو میرے دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہوئی، اور میں نے اس کی مدد کو گناہ کے ساتھ مشروط قرار دے دیا کہ اس شرط پہ مدد کروں گا، تو واپس چلی گئی۔ اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد دوبارہ آئی کہ میں ہر طرف گئی لیکن مجھے کہیں سے کچھ نہیں ملا، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اپنے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ انتظام نہ کیا تو ان میں سے کسی کی موت ہو جائے گی، لیکن میں نے دوبارہ وہی خواہش کی اور اس خاتون کی مدد کو گناہ کے ساتھ مشروط قرار دے دیا۔ تو اس خاتون نے دوسری مرتبہ میری خواہش سن کر مجھ سے ایک جملہ کہا کہ شاید تو مجھے جانتا نہیں، اگر تو مجھے جانتا تو شاید مجھ سے اس طرح کی خواہش نہ کرتا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیوں، تم کون ہو؟ کہا کہ میں سید زادی ہوں اور میرا تعلق اولاد فاطمہ زہرا سے ہے، اور اگر مجبور نہ ہوتی تو میں تمہارے سامنے دست سوال دراز نہ کرتی۔ کہ جیسی میں نے سیدہ زہرا کا، نبی زادی کا نام سنا تو میں شرمندہ ہوا، پشیمان ہوا، اور مجھ پر کپ کپی طاری ہوئی، اور میں اٹھا اور اٹھ کر اس کی مدد کی اور دست ادب جوڑ کر اس سے معافی مانگی کہ اپنی دادی سے کبھی میری شکایت نہ کرنا۔ اسے عزت سے رخصت کیا اور اس کے بعد میں دوبارہ کام میں لگ گیا، لیکن اب مجھ سے کام ہو نہیں رہا تھا۔ میں نے خستگی محسوس کی، تھکان محسوس کی، یہاں تک کہ میں نے اپنی دکان بند کی اور گھر آرام کے لیے چلا گیا۔ اور جب میں گھر گیا اپنے حجرے میں بستر پہ لیٹا، میری آنکھ لگ گئی، اور جب میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں ایک خاتون کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں، آج تو نے میرے نام کا حیا کیا ہے، میرے نام کا ادب کیا ہے اور میرے نام کا پاس رکھا، تو میں فاطمہ زہرا تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں دنیا اور آخرت کی آگ کو تم پر ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیتی ہوں۔ کہ شیخ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں جب بھی آگ کے اندر ہاتھ ڈالتا ہوں یہ آگ مجھ پر اثر نہیں کرتی ہے۔ ادب فاطمہ ہے، ادب فاطمہ میرے عزیزو، ادب فاطمہ کا تقاضا یہ کہ کبھی بھی فاطمہ کے دشمنوں کے لیے اپنے دل میں کبھی نرم گوشہ نہ رکھیے گا۔